اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز گلا صاف کیا ہے، ذرا بولنا زیادہ ہے آج۔ اس کی سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو بتاؤں کہ رات تقریباً 9 بجے کے بعد جو تھا نا، سب کی بولتیاں بند ہو گئی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے، جو اس کو میں لوہار ہائی کورٹ بھی کہتا تھا، ویسے ظاہری بات ہے کہ عوام کا تیور دیکھ کے ہر کوئی جو ہے وہ اب رائے راست پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال آئین کے مطابق ایک فیصلہ دیا گیا، بلکہ آئین کی تشریح کی گئی اور آئین کو پڑھ کے سنایا گیا، اور اس کے بعد تمام اداروں کو آج جو ایک رکنی بینچ کا جو 16 صفحات کے اوپر مشتمل فیصلہ آیا ہے، اس کے اندر بالکل کلیئر کٹ لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں، اور کوئی ادارہ یہ نہیں کہہ سکتا الیکشن کمیشن کو کہ ہم آپ کو یہ چیز نہیں دے رہے یا نہیں دے سکتے، اور اس کے اندر کسی قسم کے ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب حکومت کے پاس 2 چیزیں رہ گئی، وہ یہ رہ گئی کہ ایک اس کو انٹرا کورٹ اپیل بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ایک کے بجائے 3 رکنی بینچ سنیں، اور یا پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ لیکن یہ دونوں دروازے جو ہوں گے وہ جیسے مرضی آپ کھٹکھٹائیں گے، وہاں پہ کھلنے کے بعد جو ہوگا لکھا ہوا یہی ہوگا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، کیونکہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کے اندر باقاعدہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے حوالے بھی دیے گئے ہیں کہ یہ 90 ڈیز کے اندر کیوں الیکشن ہونا ضروری ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ آئین کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر کچھ بونگے قسم کے جو ایم این ایز تھے، یہ نون لیگ کے، وہ کہتے تھے کہ اگر 90 دن میں نہ کرائیں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو مسئلہ یہ ہے گا کہ موت کا دن ایک متعین لکھا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ پھر تم اپنا سوچ لو کہ کیا ہوگا، یعنی کہ وہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے لیکن تم لوگوں کو پتہ ضرور لگ جائے گا، جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا مرنے کے بعد۔ تو بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، رانا ثناء اللہ بھاں بھاں کرتا رہ گیا، سب کچھ رہ گئے، اور وہ جو تھے اب حافظ صاحب کو بھی اپنی لائن پر آنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مفصل قسم کی ججمنٹ آ گئی، اور اس کے بعد جو تھا مزے کی بات یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا وہ آتے کے ساتھ ہی سرنڈر کر گیا۔ اس نے کہا نہیں جی ہم تو تیار ہیں، ہمیں تو فلانی مطلب ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور جو چیف سیکرٹری صاحب تھے وہ بھی پتلی گلی سے نکل لیے، انہوں نے بھی کہا نہیں جی ہم تو تیار ہیں۔ اچھا گورنر جو تھا وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی یہ تو کبھی جو گورنر کا وکیل تھا کہ اپیل قابل سماعت ہے ہی نہیں، لیکن پھر ان کو پتہ لگ گیا کہ قابل سماعت نہیں ہے، بہت کچھ ہے، کیونکہ جو صدر پاکستان نے جو خط لکھا تھا نا الیکشن کمیشن کو، وہ یہ سوچ ہی نہیں سک رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس خط کے جواب میں، کیونکہ آئینی ذمہ داری صدر مملکت نے پوری کر دی تھی، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب نواز شریف نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا جسٹس سجاد کی عدالت کے اوپر، تو اس وقت کے جو صدر فاروق احمد خان لغاری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ہر چیز پہ نظر، یعنی کہ ایک موقع ایسا آتا ہے صدر پاکستان کے لیے، کیونکہ صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا عہدہ ہے، بے شک انہوں نے تو اس کو ربڑ اسٹیمپ بنایا ہوا، لیکن بہرحال اس کے پاس ایک ایسی پاور ہے، وہ اس وقت یوز ہوتی ہے کہ جب آپ آئین سے ماروائے آئین کام کرنا شروع ہو جائے تو اس وقت صدر پاکستان ہر چیز کو معطل کر سکتا ہے، یہ آئین میں لکھا ہے۔ 58(2)B تو ختم ہو گئی، لیکن 58(2)B کے آگے ذرا اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صدر مملکت کی پھر یہ طاقت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی خبر تھی کہ پنجاب بھر میں خوشیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جسے کہتے ہیں مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی ہیں، اور اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب دوسری خبر آپ کو بتاؤں کہ ایک کیپٹن صفدر ریٹائرڈ ایک شخص ہے گا، کہنے کو دیکھا ہے کہ وہ مریم نواز کا شوہر ہے، لیکن مریم نواز کے ساتھ کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو ایک طرف وہ کہتا تھا کہ مادر ملت کا بھی لقب دیتا تھا مریم نواز کو، لیکن ابھی وہ پٹری سے اتر گیا، یعنی کہ مریم نواز کی پٹری سے اتر گیا اور رائے راست پہ وہ بھی آ گیا، اور اس نے کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس کے اوپر مریم بڑی سیخ پاؤ، یہ اس کو ڈانٹا بھی ہے،
اور ڈپٹا بھی ہے اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ لان تان کتیان بلیان بیستان بھی کی ہے اپنے شوہر کی، لیکن بہرحال وہ جو ہے اس نے کہہ دیا کہ جی کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نظریہ تھا وہ ہم نے خود دفن کر دیا۔ دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ فون پہ فون ادھر ادھر کر رہے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ کہوں کہ باجوہ صاحب آپ آرام کریں، کیونکہ ریٹائرڈ زندگی ہے، انجوائے کریں۔ تو شاید آپ کو انجوائے کرنے کا بھی اتنا موقع نہ ملے کیونکہ کچھ تلواریں آپ پہ بھی لٹک رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو جرنل، یا میں بلکہ جرنل بھی نہیں کہوں گا، کہ کرنل سے اوپر کے جتنے بھی ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا، ان کو اتنی مراعات ملتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے مقابلے کے اندر جو فوج کا نچلا طبقہ ہے، یعنی کہ اپ ٹو صوبیدار آپ سمجھ لیں، صوبیدار میجر کو بھی میں اس میں نہیں لے کر آ رہا، صوبیدار تک وہ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بینک کے باہر گارڈ، کسی اسکول کے باہر گارڈ کھڑے ہوئے ملیں گے، لیکن جو ہمارا اشرافیہ ہے، جو کرنل سے اوپر کا رینک جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو ان کو اتنی مراعات ملتی ہیں کہ اگر وہ گھر کے اندر بیٹھ کر بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی محنت کیے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے انہوں نے نوکری کی ہوتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی پینشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر بڑا اچھا گزارا کر سکتے ہیں، بہت ہی بہترین قسم کا گزارا کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان کو ایک اور بھی فیسلٹیز تمام افسران کو حاصل ہوتی ہے کہ ان کو عسکری کے اندر گھر ملتے ہیں جن کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ ان کی تنخواہوں سے کاٹا جاتا ہے، اور پھر اگر جو وہ ریٹائرڈ ہو جائے تو باقی پیسہ ہوتا ہے وہ یکمشت ان کو جمع کرانا ہوتا ہے، اپنے کہیں سے بھی جمع کرائیں۔ تو وہ ان کا جو گھر جو ہوتا ہے وہ بھی کروڑوں اربوں روپے کا ہوتا ہے، کروڑوں یعنی کہ کروڑ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ 2-3 کروڑ نہیں، یہ کم سے کم 22-23 کروڑ کی آپ بات کریں، تو اتنی مالیت کا تو ان کو صرف گھر مل جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں بھی گھی میں ہوتی ہیں اور سر کڑائی میں ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر باجوہ صاحب جیسا بندہ جو جرنل ریٹائرڈ، اور جزیرے مزیرے بھی ہم سن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم سن رہے ہیں، تو ان کو اب ایسی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے۔ تو امید ہے کہ وہ سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو سیدھا ہونا پڑے گا، اس لیے ہونا پڑے گا کہ ان کی ان حرکتوں سے میری قوم کی فوج بدنام ہو رہی ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ میری قوم کی فوج بدنام ہو رہی ہے، ہماری فوج بدنام ہو رہی ہے۔ فوج ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے فوج میں نوکری کی ہے، مجھے پتا ہے کہ ہم کن حالات کے اندر اس کے اندر، لیکن فرد واحد جو ہے وہ اگر ہمارے ادارے کو بدنام کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اور اس فرد واحد کا پھر علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہیں پہ یہ بھی کہوں گا، میری 2-3 دن پہلے کا جو ویلاگ تھا جس میں میں نے حافظ صاحب کو باقاعدہ مخاطب کیا تھا کہ کوئی ایسا اقدام مت کریں، یا آپ نیوٹرل ہو جائیں، ویسے نیوٹرل آپ رہ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ کوئی بھی آرمی کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ کیسے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ آرمی کی طاقت، آرمی کے توسط سے ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، پھر وہی والی بات، اپنا میرا پچھلا ایک ویلاگ دیکھیے گا جس میں نے کہا تھا کہ 5 چیف ہے کیوں نہیں ہو سکتے، اور میں پھر آج یہ کہوں گا کہ چیف صاحب، حافظ صاحب، آپ کے پاس ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رتبہ دیا ہوا ہے، اور آپ اس رتبے کو صرف صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یقین جانے کہ جس طرح قائد اعظم کو آج تک ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اس طرح آپ کو آنے والی نسلوں کے اندر قائد اعظم کے ساتھ یاد کیا جائے گا کہ اس شخص نے مزید 4 بندوں کو ملا کے پاکستان کو سیدھی لائن کے اوپر ڈال دیا تھا۔ کیونکہ انگریزوں سے آزادی تو ہمیں قائد اعظم نے دلا دی تھی، لیکن یہ جو چور چکوں سے آزادی ہے، ڈاکوؤں سے آزادی ہے، یہ آپ لوگ ہی دلا سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں، خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں لیکن ویلاگ لمبا ہو جائے گا تو کچھ اگلے ویلاگ کے لیے بھی رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ اس ٹائم بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور یہ جو اس کا عملی مظاہرہ جو تھا ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا، جہاں پہ ری لانچنگ کی گئی تھی، وہ جو ایک ماڈل نیا، یعنی کہ جو ریکنڈیشن ماڈل آیا ہے 2022 کا، تو اس نے ری لانچنگ کی تھی تو وہ بھی فلپ ہو گیا، پھر ایبٹ آباد میں بھی فلپ ہو گیا۔ بلکہ ایبٹ آباد میں تو ایسا ہوا کہ ایبٹ آباد کے اندر لوگوں نے مریم کے جلسے میں نعرے لگا دیے کہ مریم کے پپا چور ہیں۔ اب اس سے آگے کیا رہ گیا؟ اور نون لیگ کے بہت سے ایم این ایز، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، میں آج بھی اپنی خبر پہ قائم ہوں، تقریباً 17 ایم این ایز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے
ممبران، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان، یعنی کہ جو نچلا گروپ ہے، یعنی کہ سیکنڈ قیادت، اس کے رابطے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں صرف ٹکٹ کا وہ کریں تو ہم آج ہی نون لیگ کو چھوڑ دیں، لیکن وہ خان ہے وہ اب وہ والا کام نہیں کرے گا جو پہلے ہو چکا، اب اس کو آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے، کیونکہ یہی جو ریجیوم چینج ہوا تھا اس میں آپ ہی لوگوں نے اس ملک اور قوم کے ساتھ غداری کی ہے، آپ ہی لوگوں نے اس عوام کے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے اب خان خان ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے سینئر لوگ جو ہیں، وہ 3 کا تو نام آپ کو پتہ ہی ہے، وہ چھوڑ چکے، پتلون عباسی نے چھوڑ دیا، باقی تو چھوڑے، پتلون عباسی جو ان کا ہی وزیر اعظم رہا، جو کہتا تھا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں لیکن میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے، اب وہی نواز شریف کو لان تان کر رہا ہے۔ اسماعیل صاحب جو ہیں، مختار اسماعیل، وہ کتے بیزتی کر رہے ہیں جناب ڈالر ڈکار اسحاق ڈار کی۔ مہتاب عباسی صاحب، انہوں نے مریم کو ریسیو ہی نہیں کیا، بلکہ سمجھ لیں کہ ایبٹ آباد سے نون لیگ کو فارغ کر دیا گیا، کیونکہ کیپٹن صدر وغیرہ میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی ووٹ ڈلوا لیں گے، نہیں، یہ بس آپ سمجھ جائیں۔ کے پی کے اندر مولانا کا بھی پتہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ نہیں تو مولانا الیکشن لڑ لیں، ابھی لڑ لیں، کیونکہ وہ ان کے حلقے کی تو سیٹ خالی کی ہے گی، پری پلانڈ طریقے سے خالی کرائی ہے، لیکن مولانا بھاگ لیا، بلکہ شاید وفات بھی پا گیا، کیونکہ مہنگائی پہ آج کل کوئی بول ہی نہیں رہا۔ تو فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا کہ شاید مولانا وفات پا چکے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ اچھی خبریں سننے کو ملے۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں، کیونکہ ویلاگ میرا لمبا ہو رہا ہے۔ آج میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ 8 لوگ جو ہیں وہ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیے جائیں گے۔ اس میں 8واں بتا رہا ہوں، باقی 7 نہیں بتا رہا ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ کوئی طاعون کی وبا سے اگر کوئی مر جائے، طاعون کا لفظ آیا تھا، تو پاکستان میں پچھلے دنوں کرونا آیا تھا، تو اگر زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مولانا اگر یہ مر جاتے تو شاید ان کا حساب کتاب نہ ہوتا، بخشے جاتے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ان سے چھین لیا، اور اب یہ زندہ ہے، تو حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔